جس فکر نال تعلق رکھتا ہوئے اللہ دا گھر مسجد میں اپنے پیر صاحبان دے کٹھے چبارے گیا حمید بھائی صاحب اتھا مسجد اتھا لکھا کھڑا پلیٹ لگی کھڑی اتھا لکھا کھڑا اللہم افتح لی ابواب رحمتک میں والا اپنی مسجد انال تے جمعہ پڑھینا بجی اتھا ہی پڑھینے ہیں میں اتھا گیا بھائی امیر صاحب اتھا ودی تختی لگی کھڑی دروازے تے بنان کو لو پہلے میں جو میں دید چاہ کے نٹھے تے دروازے تے لکھا کھڑا اللہم افتح لی ابواب رحمتک میں کوٹے دو گیا لئیے گیا دنیا دے جیڑے کونے چ گیا ہر کونے تے مسجد دے دروازے دے ہوتے اے مسجد داخلے دی دعا مسجد داخل تھی من دی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک لکھا کھڑا ہے ادھا ترجمہ ہے تھی دے اے باری تعالیٰ اے مولا میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے آؤ پوچھ دے ہیں بے رحمت کون ہے تے رحمت دا دروازہ اور بس میری تقریر یہ جملہ تو سن کے بس تقریر مکمل ہے رحمت کون ہے قرآن مجید دے وچ رحمتن دا لفظ 79 دفعہ ہے ایک 80 دفعہ رحمت کا تیری رحمت یہ 3 دفعہ ہے رحمتی میری رحمت یہ 2 دفعہ ہے رحمت ہوں اون دی رحمت یہ 5 دفعہ ہے رحمت نا 5 دفعہ رحمت ہوں 25 دفعہ ہے دوستان محترم اگر تسا بیدار بیٹھے ہو تے میری گال سن دے بیٹھے ہو تو اپنے ذہن کا کیلکولیٹر کھولو رحمت 79 دفعہ رحمت کا 3 دفعہ رحمتی 2 دفعہ رحمت نا 5 دفعہ رحمت ہوں 25 دفعہ 79 جمع 3 جمع 2 جمع 5 جمع 25 کرو کیلکولیٹر اے رسے دے اے تھی دے 114 جواب آدھے 79 جمع 5 جمع 3 جمع 2 جمع 25 اے 114 ہے جڑا پہلا سارا نبی ہے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ دوستان محترم قرآن کا سورتہ بھی 114 رحمتان کا لفظ بھی قرآن 114 دفعہ ہے جڑا 114 واسطے رحمت بن کے آئے ان کو محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ اللہ ہر بندہ کوئی سنی ہے کوئی بریلوی ہے کوئی 8 رکعتاں پڑھ دے کوئی 20 رکعتاں پڑھ دے کوئی دعا منگ دے کوئی نہیں منگدا جیڑا یہ میں اختلافی گل نہیں کرنا چاہتا تھا میرے والد صاحب ساری زندگی اختلافی بات کیتا میں جڑی گل سمجھانا چاہتا کوئی جیڑے مسلک نال تعلق رکھ دے سارے مسیح تے مننے کو پہلے سجدہ پیر بعد جرم دے نال اللہم افتح لی ابواب رحمتک اے مولا میرے واسطے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مولا ساری جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجے دوستان محترم رحمت سونا نبی رحمت کا دروازہ کون ہے سونا نبی کا فرمان ہے انا مدینہ العلم وعلی بابها رحمت میں میری رحمت کا دروازہ علی شیر نعرہ حیدری کیا بات ہے واہ 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 اور کوئی کئی فکر نال تعلق رکھتا ہوئے اگر رب دی رحمت حاصل کرنا چاہنے دروازے کیا بات چھکنا دروازے کو پوسی دوستان محترم کمرے دے وچ بڑھن واسطے چھت کو دھرک مارن کو چنگا طریقہ روشن دان پھیلا کے اندر ہمارے کوئی فطری طریقہ نہیں فطری طریقہ یہ ہے کہ بندہ داخل دروازے کو تھی دے دروازہ مولا کہنا علی شیر خدا اے کر رہا ہے اسا سونے نبی دی آل دے بھی غلام ہیں اصحاب دے بھی غلام ہیں کہ رب دی رحمت حاصل کرنا چاہنے ول سونے علی پاک دی بھی غلامی کر نبی پاک
وہی آئیے اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی جبریل بھیجنا ہے سونے نبی فرمایا اے کاتب بھائی مکرم بھائی یہ لکھو اے رب دا قرآن ہے اے میری حدیث ہے اے میری گال ہے اے حدیث ہے اے قرآن ہے قرآن علیحدہ جمع تدوین تھی وے حدیث دی علیحدہ رب فرمایا اے سونا حبیبا اسا تا وانڈ کیتی کہنی اے وانڈ تو بیٹھا کرے نے فرمایا اے مولا سونے نبی فرمایا تو خالق ہے میں مخلوق ہوں تو معبود ہے میں عابد ہوں تو مسجود مطلق ہے میں ساجد ہوں اللہ سے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے اگر میں تانا تو تیری میری گل ہے کہ تو ایمان نہ کر اگر تو قرآن علیحدہ پہ لکھنے نے حدیث دی جمع تدوین علیحدہ ہے وقت اصلا تیری گال کو اپنی گال چا بڑے نہیں ہے اصلا قرآن مجید سورت رو 21 سپارے اصلا تیری گال کو حدیثات چھوڑے نے اپنی گال کوئی حدیث تیری گال بھی حدیث تیرا سدا ذکر ہی فرمایا خدا کا ذکر ہی نبی کا ذکر ہے خدا کی بات ہی نبی کی بات ہے جب اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا خدا کا ہاتھ ہی نبی کا ہاتھ خدا کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے خدا کی فرما برداری نبی کی فرما برداری ہے خدا نال دشمنی نبی نال دشمنی ہے دوستان محترم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث اسا قرآن کو آسان حدیث بنا فرمایا اگر تو اپنی گال کو حدیث آ دے وال اسا اپنے پاک کلام کو قرآن کو حدیث چاہ دے تیری ساری گال ہے دوستان محترم آیت میں پڑھی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ادھی گفتگو میری تھی گئی ادھی بڑھ جائے گی محبت نال بیٹھے ہوئے اللہ تو کو سلامت رکھے اللہ تعالی کان سلامت رکھے اللہ تعالی ایمان سلامت رکھے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے سونا حبیبا اسا تو سارے جہان میں واسطے رحمت بنا کے بھیجے مولا اسا سیدھے سادے بندے 15ویں صدی چرامن والے بندے مصروفیات زمانہ رحمت ہوندی کیا ہے رحمت ہوگی الرحمت ہی التی تقضا فی الحاجات و تیسر فی المشکلات فرمایا جتنا حاجتہ پورا تھی منن مشکلہ حل تھی منن رحمت یہ میں نے ایک جملہ یاد کرے سو گل سمجھ آ رہی سی جتنا مشکلات آسان تھی منن حاجات پورا تھی منن اے رحمت ہے آؤ مشکل کی میں حل تھی تھی دروازے تھے آج تک کی میں دسانا مشکل کی میں حل تھی دیئے آج تک یہ پورا تھنن امام الانبیاء دے غلاموں سونے نبی دا صحابی بڑا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی دی بارگاہ چاہ کرے اصلنا عبد الرحمن بلی اپنے نال رکھیا کنیت مشہور تھی گئی ابو ہریرہ عبد الرحمن نامی صحابی سونے نال بڑا پیار کرے دے سیدی بارگاہ چاہ کرے یہ ہاتھ جوڑ کے آدھے آتا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرا امت ابا بہت قربان تھی میں سونا جڑا مجھے یاد کرنا یاد نہیں تھی دا بڑی مشکل پیش آتی ہے حافظہ کمزور ہے اگر کوئی شاہ یاد کر رہا جلدی بھول میں دیئے نسیان دا مرض لائق تھی گئے سونے نبی دی بارگاہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ شردجا کھڑا کریں دے اللہ دے پاک نبی سونے حبیب نے فرمایا اے ابو ہریرہ اپنی چادر بچھا چادر ابو ہریرہ سینے بچھائیے سونے نبی نے نہ دعا منگی نہ بھی کوئی کام کیتے چادر بچھئے سونے نبی نے انہیں فضا دو اشارہ کر کے ہوا دے وچوں بوک بھر کے چادر سکتے ایک بوک بھرے دے مال چادر سکتے نے کانو کا پیا بوک بھر کے مال چادر سکتے نے تری چابو کوئی شاہ موجود کیا نہیں ایٹماسفیئر ہے فضا ہے ماحول ہے انہیں ہوا موجود ہوا کا بوک بھر کے اشارہ کر کے چادر سکتے نے فرمایا ابو ہریرہ جی آقا فرمایا چادر لپیٹ کے ابو ہریرہ نے چمدہ کھڑے اکھی نہ لیدہ کھڑے اللہ سی بس اللہ کے آپ نے فرمایا اور بل خیال تھی سی دوستان محترم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن
ول ساری زندگی جڑی گال میں ایک دفعہ کنوں سن گی نا بھولدی حافظہ اتنا مضبوط تھی گیا جتنے راوی آئے جتنا حدیثہ سونے نبی دا روایت صحابہ نے کی 5374 حدیث سب کو زیادہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے راوی الامت لقب صحابہ سب کو زیادہ حدیثہ جس صحابی نے روایت کی تھی وہ حضرت ابو ہریرہ سے دوستان محترم رحمت آدن الرحمت ہی اللتی تقضی فیہا الحاجات و تیسر فیہا المشکلات دساؤ حاجت کوئی بھائیے کی کہتا ابو ہریرہ سونے دے دروازے تے آئے اپنا مسئلہ پیش کیتے سی ضرورت پیش کیتی سی حاجت پیش کیتے سی حاجت پوری تھی گئی آؤ ایک مشکل ہے سونے نبی کا صحابی حضرت سلمان فارسی فارس کا وسطائے آقا بڑا سختے سے کافر یہودی ہے کلمہ کہنے سے پڑھا سلمان فارسی سونے نبی کی بارگاہ جائے بیٹھے آدھے سونا او میرا جڑا آقا یہودی ہے وہ بڑا سخت ہے اے ظلم کریں دے اے ظلم کریں دے میرا مالک اے ظلم کریں دے اے ساری رضات تے ساری دکھ دی داستان سونے نبی امت تے رحیم تے شفیق تے کریم نبی کو حضرت سلمان فارسی سونے نہ بیٹھے صحیح فرمایا ہے سلمان وال آزادی نہیں میں گھندہ ہوں یہ ہاتھ جوڑ کے آدھے حضرت سلمان فارسی سونا اے کریم نبی او آدھے آزادی مت کو اتن دے ساں جڑے ویلے 300 کھجی تو بہے سے وہاں کی وہ جوان تھی سی انہوں تے پھل لگ سی بہارے لگ سے گیدونے نا جڑے ویلے دانوائے پیڑ تھائی کھڑی ہو سی بچے کو آزاد کر چھوڑے ساں تے نال 40 ہو گیا چاندی تے کو نال دیونا پوسی دوستان محترم سونے نبی فرمایا یہ مسئلہ ہی کہنے ایک مشکل تک ہے نہیں سونا میں تو غریب آدمی ہے میرے کو تو کوئی نہیں یہ وقت ساری مد لگ ویسی زندگی پوری لگ ویسی کھجا وہے ساں کٹے زمین پورے ساں والا کھج ودی تھی سی تھی تھی ول سر سب باغ بڑھ سی ول بہارے لگ سین ول گیلوڑے لگ سین ول ٹنگوڑ لگ سی تانک فرمایا تو گھبرا نہ بن 300 گٹلیاں کھجور لگے یا آسان لفظ دسا 300 گٹا بولا کھجیرا پنڈو دا گٹا 300 گٹا کہنا فرمایا تو آپ کچھ نہ کری میرے کو کہنا بھی سونا نبی آپ بھی نال ویدا پہ سلمان فارسی نال 5 گانو زمین ہے آپ نے فرمایا نکڑے کھٹے تو کھٹے دا سونا نبی کٹے دوتے لواب لالا کے دینا لواب سونا نبی لینا دے سلمان فارسی پورے دا دے تو وہ مٹی اتے لے دا دے یہ گٹے لیندے پہن سونا نبی لواب لیندہ پہ وہ پورے دا دے دوستان محترم 300 بیٹا جڑے لگ گئے نا آپ نے فرمایا سلمان ہون تو مائن کل واپس آمی جڑے ملے سویر تھائیے سلمان فارسی سونے نبی دی بارگاہ آئے پھر آپ کو نال لا کے جڑے بارگاہ جائے دیکھ تباہ کو باغ چھڑیوں پہ بہارے لگے کھڑے ہی رات دے پینڈ کی دوڑے نا ڈانگویں لگی سیرت ابن ہشام والے نے لکھے طبقات ابن سعد والے نے لکھے پہلا واقعہ جڑا میں پڑھے اوندا میں حوالہ دیون بھول گیا او صحیح بخاری دے وچ موجود ہے حضرت ابو ہریرہ کتاب العلم دی حدیث ہے دوستان محترم سیرت ابن ہشام والے لکھ دے جڑے میں سلمان فارسی لکھے باغ پھلیائی کھڑے گدوڑے ساوے پیلے نا ڈنگ مار پیٹ لگی کریے ایک بھئی گل بر سبیل تذکرہ یاد آ گئی سونے نبی دی بارگاہ وچ کافر آ گئے آدھے سونا پر کلمہ تا پڑھسا ایک میری شرط ہے کیا شرط ہے فرمایا یہ میرے کو کچھ گٹے ہیں اے انہیں کو بہے نہیں آئے اے ہونے ایک درخت بنے درخت دوتے بہارے لگے بہارے دوتے پینڈ لگے تا میں کلمہ پڑھ سکتا آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ سے صحیح اے تک کافر کلمہ پڑھ سے صحیح جی آپ پڑھ سکتا کٹے آپ نے لواب لا کے پرواری تے کٹے پریج گئے اے ہاں چمچا جہل دا نام ابو جہل جہل دے پیو دا چمچا گئے آدھے صحیح ایک وقوع پیش آ گئے کیا تھی گئے آکے مسلمان دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال میں ایک مقابلہ کر رہا ہوں ایک بازی لایا کیا کر رہے ہیں ایک شرط لایا میں کہ گٹے ہیں میری بوجھے جیب ہے یہ گٹے پرینے ہیں اگر گٹے ہٹ کی دیوار دے ایک کھجی جوان تھی وے یہ وڈا درخت بنے بہارے لگے پینڈ لگے ای شرط میں کلمہ پڑھی سا وہ جائے نا پیوا دے
وہ آدھے کہ وڈی بار کا ہے کہ بہانے لگ سی ابو جہل ہی منی کر ابو جہل کیا نہ کرے وہ آدھے یہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے یہ پتھراں نو کلمہ پڑھا جاندا ہے یہ سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے یہ پتھراں نو کلمہ ابو جہل بھی ادا کرے وہ آدھے پہ ہن کیا کرا حمید بھائی ہن کیا کرا ہن کا فاستا گیا ہن کیا کرا ای تا بے ایمان کافر ہن میں جی چھڑوا آکھے ہن ایویں ہے تو پریشان نہ تھی اسا حاضر اپنی بے ایمان ہے اسا موقع تے منکر میں سن اور کلمہ نہیں سے پڑھ دے وہ آ گیا گال سن میں پہلے چ گال کی دیے پانچ چار بندے باہر سن دے ہیں میں اگر کھجی دے پینڈ لگ پئی تو میں کلمہ پڑھ تیرے کو بیا رستہ ہے تو دراکڑی مرے نہیں ہے اچھا وہ آ گیا اچھا کوشش کرے نے او ابو جہل ایمان کافر ابو جہل وہ کنال چلا سی میں باہر کو پکڑ کے وہ گھیلی میں آکے ہن عشاء تھی گئی ہے رات کھل گئی ہے بندے سم گئے کوئی سا کو دیتا کہیں نہیں کھڑا کوئی سا کو کہیں ایک کھٹے جڑے ماریا نہیں انہیں کو کھٹ ایک گٹے کاٹ دیکھے دیکھے کھیسے جپا نہ ہو سی بانس تے نہ ویسی بانس نہ گٹے ہو سن نہ درخت بن سن نہ پنڈو لگ سن تے نہ تو کلمہ پڑھ سن دوستان محترم رات تے اندھارے دے وچ کھٹے مار مار کے ایک گٹے کاٹ کے گئے ابو جہل کہا کل سن ایک گٹے سنبھال کے رکھی کہ اڈی کے اوپر ہی پہنچ گیا اے اور ساری رات ارمان کو ستا کہہ نہیں اے دعائیں آت اپنا بھائی رمضان صاحب دعائیں آتی ہیں کھیسے کری میں مروڑ کے واللہ دے کے ساری رات ایک ارمان کو نیند میں کانٹ دے کے ستا پہ مطلب اڈی بنے مطلب کوئی پوری بنے والا معجزہ نبی ہے شان والا نبی ہے عظمت والا نبی ہے ایویں پٹلی جو ترٹ بنے لواب چلاوے پٹلی سیدھی تھی وجہ آنا نکل پاوے صحابی دا دوستان محترم اپنا لواب چلاوے آنا سلامت ہے اگر 4-5 بننے دا کھانا ہوئے تو 400 بندے کھانے معلومی نہ مکے یہ تو سونا ہے ایویں انگل دا اشارہ کرے تو چاندو ٹوٹے تھی آوے سورج بن گیا ہوئے مغرب تھی گئی ہوئے یہ دیگر تے بلا سکتے کوئی تو تے سلام پڑے جنگل دا نہر بھی دا گوایا دے لے تے پتھر بھی پنکے آئے دے واسطے وہ شان والا نبی ہے قابو کرے دوستان محترم اے رات تھی گئی ہے اے ستے پائن کو ساری رات جوان کو نیندے کہہ دیا او کبرو کو نیند نہیں آئی سویرے تھئیے اور بٹن کھول کے مونڈے مار کے اے دعائیں میرے پر سونے نبی دی بارگاہ ہاں صحیح دیکھو اے چلے گئے پجوئی دید گئی ہے کھجا جوان آگ سبزے بہارے چھوڑے پائن سابی تے پیلی پینڈ کہنی بلکہ دنگ والے پینڈ لگی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضرت شاہ مصطفیٰ یہ ابو جہل چوڑی بلد کیا بات بس ابو جہل انہوں آفس سے لگا گئے یہ اگتے پہنچ گئے ایک درخت چڑھ گئے دو دانے پینڈ دے تروڑے نے ایک پینڈ آپ کھا چھوڑی سی ایک دان بیا جیب اور میں درخت چڑھے ایک دان کھا چھوڑے سی بیا جیب تلے لائے آگے سونا کلمہ پڑھدا مت گیا تو نشان کو کلمہ ضرور پڑھدا لیکن ایک سوال دا جواب دیو کیڑے سوال دا جواب تو گھڑنا چاہنے آگے سی ایسا عرب دے لوگ ہیں عرب دی سوات پینڈے اسا پنڈو دے علاقے دے لوگ ہیں اسا یہ دے بارے بڑی معلومات رکھتے ہیں اسا خیبر خندق خیبر تبوک بدر طائف جتھا گئے ہیں پنڈو ہن پینڈ کھانے گٹا ہوں دے ادھا گٹا گئے جملہ سوری ادھا گٹا کہنی تے بس تو ادھا جواب دے چاہ میں کلمہ پڑھ میں کو نہیں پتا غائب کیا ہوا ایک تو میں ہاں جاتا لے میں آپ اینو کیا نہیں پڑھا تھا میں کو علم غائب کی تو میں کو نہیں پتا سونے نبی میں انگل دا اشارہ کی دے ہوا کہ پوچھے چاہ تمہار گٹے اٹھائی نہیں پنڈو اٹھائی واہ 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 کہ گٹے کہانی پینڈ دیکھے تو بغیر اسا کا پورے عرب کو کھانے کے لکھے کھچا کھانے سے سادہ نظریہ معاش بھی یہ کھجورہ ہے اسا بھی تو فصل بھی کھجور ہے اسا کا پنڈو دے علاقے دے لوگ ہیں جہاں علاقے دی کھچی اسا کھا دیئے انہا گٹا ہو گئے ایک کوئی نوکھی کھچی ہے انہا گٹا کہنی آپ نے فرمایا ہو کہ رات جیب جو پاتے نہیں گٹے ہوئی نہیں پنڈو ہے الرحمتو ہی اللتی
تقضى فيها الحاجات وتيسر فيها المشكلات. رحمت کی ڈیفینیشن، رحمت کو مراد، رحمت کسے کہتے ہیں، رحمت کیا ہوتی ہے، رحمت کا مفہوم کیا ہے، رحمت کا معنی کیا ہے؟ رحمت کو آتے ہیں جتھا حاجات پورے تھی ونجن، مشکلہ حل تھی ونجن، حاجات پورے. آؤ ایک آخری واقعہ سماعت فرماؤ، ان دے بعد ختم پڑھ دیں. ایک قادر الکلام شاعر ہے، او جڑا کعبے دی دیوار دے اوتے 7 قصیدے لٹکے کھڑے ہیں. سبا ملکہ دے شعراء وچ ایندا شمار نا ہی سی زہیر. قادر الکلام شاعر ہے، ایدے دو پتر ہیں، ایک دا نام بحیر ہے، ایک دا نام کعب ہے. بحیر دے اوتے اللہ دی رحمت تھی، اللہ راضی تھی پے. ای سونے نبی دا کلمہ پڑھ گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان تھی گئے، ایمان دی دولت نال مالا مال تھی گئے. بیا گرا کعب کعب حالت تک کلمہ کہنی پڑھا. اے بھی پیو دی کار شاعر ہے، قادر الکلام شاعر ہے، کلام لکھ دے. ای کو شاعری نال بڑا لگانے، شاعری دا رمضہ سارا جان دے، سخن دے سارے اوصاف جان دے. دوستان محترم، شاعری دے وچ دو قسمہ ایجا ہیں. اگر کہیں شخصیت دی مدح سرائی ہے، کہیں دی تعریف ہے، کہیں دی اوصاف لکھنے، کہیں دے مناقب شمائل لکھنے کوئی کلام لکھا منگے، یہ کو کانو کا قصیدہ. تو مولا علی دا قصیدہ پڑھتے نا، انہیں کیا ہوتے؟ انہیں دا عظم تا، انہیں دا شانہ، انہیں دا مناقب، انہیں دا خادنے میں قصیدہ پڑھتا. قصیدہ وہ کلام کو آدھر جیسے ویچ کئی شخصیت کی تعریف، مدح سرائی، ادا حسن، اندے فضائل، اندے مناقب، اندے شمائل بیان کیتے انہیں. اسے برعکس ایک بئی ٹرمے، بئی اصطلاح کو آدھر ہیج. ہیج انہیں بالکل خلاف ہے. کہیں دا شکایتاں، کہیں دے گلے، کہیں دے شکوے، کہیں دے مینے. اگر کہیں کلام میں لکھے مجھے روکو ہجوا دے. ایک کعب ہے اجا کلمہ پڑھا کہنی سی، اے سونے نبی دا ہجوا لکھ. کائنات تے تاجدار نبی دا شکایتاں تے ہجوا لکھ دے. دوستان محترم، صحابہ کرام دی کو وچ وتے ہیں کہ کام سب کو کتھائی لبھے دسائی اساں دے ٹوٹے ٹوٹے کر. عاشق رسول صحابہ حضور دے عشق کو بھرپور ایویں بالکل بجھا عشق فرمایا سب کام کی نظر تا ونجے ایدی گردن لا چھڑے سو. دوستان محترم، اے لکیا چھپیا راندے ایک بار اپنے کمرے دے وچ بیٹھے، کنڈی لئی بیٹھے، کلا موجود ہے، شاعر دی عادت ہوندی ہے انہاں دا ذوق کاپڑا ہوندے او علیحدگی کو پسند، تنہائی پسند ہوندے، انہاں دا اپنے خیال ہوندے، انہاں دی اپنی دنیا ہوندی ہے. اے کلا بیٹھے میں اندر دا قاضی، اندر دا جج، چیف جسٹس دل دا میں کو جھجھوڑ کے آدھے، گربان کو پکڑ کے آدھے کعبہ ساری کائنات جدے نغمے علا پوری. پتھر جدہ کلمہ پڑھ دے، ہرنا جدہ سلامی پڑھ دے، شیر جدے آکے قدم چم دے، کو جدہ گوایا دے دیئے. ساری دنیا دا ذرہ ذرہ جب مدح سرائیت مشہور ہے تو انہا ہجوہ مدہ لکھ دے. ایک کام ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک غلطی طرح میں ہون تک بس اور معافی مانگچا، تیب دھیپو، توبہ کرچا. یہ جگہ کام نہیں کیتا. دوستان محترم، جلے ملے اندر دے قاضی نے یہ فیصلہ دیتے، یہ فیصلہ سوڑ کے اندر دے قاضی دا یہ میں ویدہ پہ منہ تے صافہ صافہ میں لیٹتے منہ تے منہ چھپا کے پیا میں دے صحابہ دی گو لے چا سب ملہ پھر دے ٹوٹے ٹوٹے کروں. دوستان محترم، سونے نبی دی محفل لگی پئی پہنچ گئے. ایویں سونا نبی اپنے صحابہ دے وچ ایویں بیٹھے جویں 14ویں دا چاند تارے دے جگمگ جگمگ آقا کریم بیٹھن ہے. صحابہ دی محفل مجلس لگی پئی ہے. یہ پچھو پچھو وائن کے بیٹھ ہے، جڑے ویلے پچھو وائن کے بیٹھے نا تھوڑی دیر انتظار کیتے سی جڑے ویلے موقع ملے ایویں منہ تے صحابہ بیٹھے ابے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کعب میرا یار ہے، اندے کولو قصور تھی پے، غلطیاں تھی پے، وہ تیری بارگاہ چاہنا چاہتے، اپنے غلطی دی منگنا چاہتے، معافی پھر پڑھنا چاہتے کلمہ. اگر اجازت ہوئے تو میں کو گدیاں ہوں اجازت ہوئے. چلے ملے کام دا نام سنے، صحابہ کرام نے تلوارہ بیٹی آگ کیتے، تکھے تکھے اٹھے، کام دا نام ہے. آپ نے فرمایا رکو رکو، ہن جڑا میں جملہ آکھنا چاہتا اے ہن ہے تا کعب آپ منہ بیڑی بندے ادے کعب میرا یار ہے.
وہ تیری بارگاہ جاننا چاہتے اپنے گناہ دی معافی منگنا چاہتے کلمہ پڑھنا چاہتے اور جانی جان نبی غیب دان نبی دا علم دیکھ سنان دیکھ بصیرت دیکھ نظر تے نگاہ دا کمال دے آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ کھیلنا آپ نے فرمایا آوے کام آوے داتا اصول کہے بھئی ملا یار جو میں کھیلنا آپ فرمایا نا جیا کھیلنا مان کھیلنا پکڑا گول آپ نے فرمایا آوے پیا ایک کھسکدا یہ منہ کو چادر لہا کے سونے نبی دے قدمیں پیش کیا کھڑے قدم پوسی کی کسی سونے نبی دی گردن جھکا کے کھڑے آدھے آقا کعب دی گردن حاضر ہے جڑا کو بھی تسا چاہو آج سلوک کر چھوڑو کعب سیر مچے سے امام الانبیاء دے غلاموں نادم تے شرمندہ تھی کہ سونے نبی دی بارگاہ چھایا کھڑے قدم چمتا کھڑے سونے نبی دے معافی کھڑا مندے آدھا کھڑے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تسا اللہ دے سچے نبی ہو تسا اللہ دے برگزیدہ پیغمبر ہو رب تک بڑے شانات آ کر چھوڑے بڑے کمال دے چھوڑے بڑے معجزات دے چھوڑے اور کعب تاری بارگاہ چھایا کھڑے کعب کو کلمہ بھی پڑھاؤ جا کعب کو مسلمان کرو جا سونے نبی نے کلمہ پڑھائے کعب کھڑا پڑھ دے اشہد اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمہ پڑھ کے دسی صحابہ مبارک کھڑے دے دن اے کعب تک مبارک ہوئے تو کلمہ پڑھ کے دے سچے نبی دا کلمہ پڑھی کھڑے مبارک کا مستحق کے دوستان محترم میں تھوڑی دیر گزری ہے کعب نے اپنی جیب دے وچ ہاتھ پائے جیب دے وچوں ایک کاغذ کڈے سی کاغذ دے اوتے قصیدہ لکھا ہے ساری زندگی توڑا ہجوہ لکھے میں ساری زندگی توڑی مخالفت کی دیمی ساری زندگی توڑا شکایتہ لکھے میں آج میں کام توڑی شان تیرے جن قصیدہ لکھایا تو سو شیر دا لمبا قصیدہ ہے اجازت دے ہو میں کام دا دلہ دے آج صدارت سونے نبی دی ہوئے مجمع صحابہ کرام دا ہوئے یہ سمجھو آج میں دل ملاد دی ہوئے صحابہ دا ہوئے تے پڑھن والا کام ہوئے سونے نبی نے اجازت دیتی ہے دوستان محترم تو سوچے کا قصیدہ ہے آؤ جڑا کعب نے سونے نبی دی بارگاہ وچ شعر پڑھے میں او تو کو سنا کعب کھڑا دے ان الرسول لنور یستضاء به محمد من سیوف اللہ معلول سونا تسا نوری وے تسا نور نالا نوری وے تو کہنات سار نور کرات گل تسا اللہ دی نکی تلوار وے کہنات سارا تلوارا کہنات سارا تلوارا بے نیام تھی کہ جس تلوار دے اکوئی نہ کامل دوستان محترم صحابہ سونا نبی کعب نہیں قصیدے دے شیر تے جھومتا بیٹھے سونا نبی دی نبوت کو جوش آئے آپ نے اپنی کملی والی چادر مزمل والی چادر مدثر والی چادر لہا کے کعب دے اتے پہنچ واہ 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 کیا بات رحمت اللہ العالمین نے اپنی رحمت علی چادر لہا کے کعب دے اتے پوا چھوڑیے کعب چمدہ کھڑے عطا کر چمدہ کھڑے اکھی نال کھڑا لے دے ہاں نال کھڑا لے دے دوستان محترم یہ محفل ملاد دی ختم تھی گئی ہے محفل برخاست تھی گئی کلمہ پڑھ گئی دے سی نال سونے نبی عطا بھی کر چھوڑے چادر سونے نبی دی مزمل علی چادر بھی ایک توفہ تے ہدیہ دے چھوڑے سونے نبی نے اے جڑے ویلے باہروں نکلے نا اگو سونے نبی دا صحابی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے کعبہ آج وجہ سونا آج بڑی عطا تھی گئی تڑے ہوتے تے رسا ایک چادر بھی چینا ہے
اگر تو کو بیچنا چاہے مانگ منہ منگیا مول مانگ میں دیور کو تیار ہوں دوستان محترم بس فقیر دی تقریر دا آخری جملہ سماعت فرماؤ کعب نے میرا جواب دیتے کعب آکے اے سونے نبی دا صحابیہ ساری کائنات دے خزانے کٹھے کر کے ساری کائنات دے جتنے خزانے کٹھے کر کے اگر تو میرے قدمے چ رکھ لے نا والوی اجازت ہے کیا بات فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین سونیا اسا تو سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے او کل قبر دے وچ جڑے ویلے نکیران آئے کھڑے ہو سن پوچھ دے کھڑے ہو سن من ربو کا تیرا رب کون ہے ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل ویلے شکل سونے نبی دی بدھوا دا چہرہ دکھایا وے سی اگر بندہ چہرے کو سنان گنسی والتا بیڑا پارے اگر چہرہ نہ سنان سنسی وقت کم خراب ہے دوستان محترم کبھر جس نبی دا چہرہ کا مانے حکم محمد رسول حضور دی دائی آئے بی بی شفا فرمیدن جڑے ویلے سونے نبی دی ولادت تھی گئی ہے آپ نے سر سجدے چ رکھے میں ڈٹھے سر سجدے چ رکھ کے آپ نے زبان دے اوتے کلمات جاری ہیں لب ہلدے پے میں کان لا کے سونے نبی دی زبان تو ایو جاری ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی اے او رحمت نبی ہے جڑا آوے بھی امت دا درد گھنتے جڑا کل قبر وچ بھی سونے نبی دی رحمت کا ماونی ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ او خوش نصیب صحابی ہے جائے آخری دیدار سونے نبی دا لحظ مبارک کے چیتے حضرت فضل بن عباس فرمیدن میں سونے نبی دے چہرے دے اتو کہ کپڑا لہا کے اٹھے تے لب ہل دے پائنا تے میں سنے ایو آواز جاری ہے رب حبلی امتی رب حبلی امتی جیڑا آوے دنیا تے بھی امت یاد ہے قبر وچ بھی جاندے بغیر گزارا کہے نہیں جیڑا ونجن لگے آخری ٹائم بھی امت یاد ہے جڑا رب دی ملاقات تے ستے آسمانے پار او ادنا دی بیٹھک تے کعبہ کوثر دے مقام تے ون کے بھی امت کو نہ بھولے او کو ادن وما ارسلناک الا رحمت واہ بھائی دعا کی پروردگار عالم فقیر طالب علم نے چند کلمات اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے جتنے احباب آئیو بڑی محبت نال اپنے پاک نبی دا ذکر سنے میں اللہ تعالی سینے ایمان نال منور فرماوے فقیر طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائے اللہ تعالی سلامت رکھے وما علیہ الا البلاغ